بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ آج ہم 8th اور 9th کلاس مطالعہ پاکستان کا پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 2، ٹھیک ہے نا؟ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کا تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے پہلے 3 سوالات آپ کر چکے ہیں، مختصر بھی اور تفصیلی بھی۔ آج ہم کریں گے چوتھا تفصیلی سوال، اسی میں سے آپ کو اس کا مختصر جو ہے چوتھا، اس کا بھی جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 کا نشان لگا لیجیے۔ ابتدائی مسائل ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ، سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشنر مقرر کیے۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا، ٹھیک ہو گیا؟ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دیا۔ ثالثی فیصلہ یعنی دوبارہ فیصلے میں رد و بدل کرنے کا اختیار بھی دیا گیا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی یعنی ہندوؤں سے دوستی اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے۔ گوادر سپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے۔ یہ آپ کا چوتھا مختصر سوال کا جواب بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے آزادی ہند اور قیام مہاجرین کی آباد کاری۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے بعد کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ طے تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہ سکیں گی۔ ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے حال لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے تھے۔ مہاجرین بھی زخمی اور بیمار تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا تھا جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجے کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی مدد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا۔ آخر کار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ پھر ہے اس کا تیسرا پوائنٹ ہے انتظامی مشکلات۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئی مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے تھے جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی 2 پٹڑیاں ہی اکھاڑ دی تھیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچے ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دی اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ نمبر 4 معاشی مشکلات۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے بعد پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقے کو پسماندہ رکھا تو یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کرتے جاتے مگر یہاں کارخانے اور میلیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور ان پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے بعد متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے مگر پاکستان کے حصے میں 14 آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں مگر پاکستان کے حصے میں 69 شاخیں آئیں۔ ان کا بھی حال
ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ دراصل کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے تو یہ ملک چل نہیں سکے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں اور بہانوں سے پاکستان کو حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ فوجی اثاثوں کی تقسیم پرسکریٹ کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ یا بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان میں منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکے۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے محروم کر دیا گیا۔ پھر ہے زرعی مشکلات۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ سمجھ آیا کہ ہیڈ ورکس جو تھے وہ بھی بھارت کو دے دی تو نہروں کا انتظام بھی ادھر ہو گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور یعنی دریائے ستلج اور مادھو پور دریائے راوی ہیڈ ورک سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریائے راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ 7 ہے اس کا پوائنٹ 7واں، سیاسی مشکلات۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو کئی سیاسی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ ان میں مناوادر، دیر، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل ہیں۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اس طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں نڈھال تھی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد، دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق چاہتے تھے۔ اسی گم و گو کی کیفیت میں یہ ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ یہ سوال نمبر 4 آپ کا مکمل ہو گیا ہے تفصیلی، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 4 مختصر کا جواب بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اب آپ کے پاس بیٹا ہے سوال نمبر 5، قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئی ان میں صرف 3 کے نام لکھیں۔ ہم نے ابھی پڑھا ہے مہاجرین کے بعد کاری، انتظامی مشکلات، فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ پھر ہے آپ کے پاس سوال نمبر 6، قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہو گیا، قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب بیٹے ہم کرتے ہیں سوال نمبر 5 جو ہمارا لانگ کوسچن ہے، ہم اس کو کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ قرارداد مقاصد کے انعقاد 12 مارچ 1949 کو اس وقت پاک کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کو نشاندہی کی گئی کہ جن بنیاد کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ دیکھا سوال نمبر 5 میں آپ کو بتایا تھا حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہی یہاں پہ ہے۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس میں اقتدار کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت، آزادی اور رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ پھر اسلامی طرز زندگی، مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔
پھر ہے اقلیتوں کا تحفظ، پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے بنیادی حقوق کی فراہمی، تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی نظام حکومت قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ پھر ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی، قرارداد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ نمبر 8 عدلیہ کی آزادی، قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا کہ عدلیہ اپنے فرائض اور ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ نمبر 9 ہے اردو قومی زبان، اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت پہ اب آ جاتے ہیں۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی، لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق ہوگا۔ نمبر 1 قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کا کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ نمبر 2 ہے قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی۔ نمبر 3 ہے قرارداد مقاصد میں پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی گئی اور 1985 میں 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنایا گیا۔ یہ آپ کا سوال نمبر 5 مکمل ہو گیا ہے بیٹا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سوال نمبر 6، ایوب خان کا دور حکومت، ٹھیک ہے، 1958 سے 1969 کا ہے۔ جنرل ایوب خان کے مارشل لا 27 اکتوبر 1958 کے اہم اسباب درج ذیل ہیں۔ یہ آپ کے MCQs بھی ہیں، آپ کے مختصر سوالات میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے ہر سوال کو اپنے ہر چیپٹر کے ہر ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے اور تسلی سے بیٹے پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس میں ہے سیاسی قیادت کا فقدان، 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی تاریخ ساز جدوجہد اور مسلم رہنماؤں کی بے لوث قیادت کا نتیجہ تھا، مگر بدقسمتی سے قیام پاکستان کے ایک سال بعد بانی پاکستان قائد اعظم وفات پا گئے۔ 1951 میں قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح آزادی کے فوراً بعد ہی نوزائیدہ ملک قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے محب وطن، مدبر اور دوراندیش رہنماؤں سے محروم ہو گیا۔ ان قائدین کے رخصت ہو جانے کے بعد پاکستان میں اہلیہ سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا۔ ملکی باغ دوڑ ایسے قائدین کے ہاتھوں میں آ گئی جو مطلوبہ قومی وحدت پیدا کر سکے اور نہ ہی صوبائی، لسانی اور معاشی بحرانوں پر قابو پا سکے۔ اس سے دوسرا پوائنٹ ہے اس کا انتخابات کا التوا۔ پاکستان کو سیاسی بحران سے دور کرنے کا اہم سبب انتخابات کا التوا تھا۔ ابتدا میں ملک میں عام انتخابات منعقد نہ ہوئے، جس سے صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کروائے گئے۔ 1956 کا دستور منظور ہونے کے بعد یہ توقع تھی کہ 1 سال کے اندر انتخابات منعقد کیے جائیں گے، لیکن 1957 میں متوقع انتخابات کو 1959 تک ملتوی کر دیا گیا۔ نوکر شاہی کا کردار، قیام پاکستان کے بعد ملک میں جمہوریت کا ناکام بنانے میں بیوروکریسی نے اہم کردار ادا کیا۔ گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا اور چودھری محمد علی کا تعلق بھی سول سروس سے تھا۔ مجموعی طور پر نوکر شاہی نے غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ حقیقت ایک تھی کہ سول سروس میں جو لوگ زیادہ بااثر تھے، ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس نے جنم لیا۔ اس صورتحال نے مارشل لا کا راستہ ہموار کیا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی، 14 اگست 1947 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا۔ پہلے 11 برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرل کے تحت 7 وزارتیں تشکیل دی گئیں۔ ان میں مسٹر آئی چندریگر کی وزارت مختصر ترین تھی جو صرف 2 ماہ چل سکی۔ اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ملک معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہوا۔ ان حالات سے مارشل لا کے نفاذ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ نمبر 5 دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ، پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے۔ بھارت نے اپنا دستور 2.5 سال میں تیار کر لیا، لیکن پاکستان کے سیاستدان اس اہم مسئلے کو لٹکاتے رہے۔
آخر کار صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ ماشاءاللہ کا نفاذ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لیا ایوب خان کا بھی دور حکومت۔ بیٹے اب آپ کو اس کے چوتھے 5ویں سوالات چھٹے کا جوابات مل گئے ہیں، اس کو یاد کیجیے گا اور اپنے نوٹ بکس میں تحریر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔